بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کو سبق۔ آپ کی طبیعت بچپن سے ہی سوچنے اور فکر کرنے کی طرف مائل تھی اور لوگوں کی لڑائیوں جھگڑوں میں آپ دخل نہیں دیا کرتے تھے بلکہ لڑائی اور فساد کے دور کرنے میں حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ مکے اور اس کے گرد و نواح کے قبائل کی لڑائیوں سے تنگ آ کر جب کہ مکے کے کچھ نوجوانوں نے ایک انجمن بنائی جس کی غرض یہ تھی کہ وہ مظلوموں کی مدد کیا کریں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے اس مجلس میں شامل ہو گئے۔ اس مجلس کے ممبروں نے ان الفاظ میں قسمیں کھائیں: وہ مظلوموں کی مدد کریں گے، ان کے حق ان کو دلا کے رہیں گے جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوموں کا حق ادا کریں گے۔ شاید اس قسم پر عمل کرنے کا موقع آپ کے سوا اور کسی کو نہیں ملا۔ جب آپ نے دعوت نبوت کیا اور سب سے زیادہ مکے کے سردار ابو جہل نے آپ کی مخالفت میں حصہ لیا اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نہ کرے، ان کی کوئی بات نہ مانے، لیکن طریقے سے ان کو ذلیل کرے، اس وقت ایک شخص جس نے ابو جہل سے کچھ قرض وصول کرنا تھا مکے میں آیا۔ اس نے ابو جہل سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ ابو جہل نے اسے قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مکے کے بعض لوگوں سے اس امیر کی شکایت اور بعض لوگوں نے نوجوانوں نے کی شرارتوں سے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا۔ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری اس بارے میں مدد کریں گے۔ ان کی غرض یہ تھی کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مخالفت کے مد نظر جو مکے والوں کے طرف سے معاون اور ابو جہل کی طرف سے خصوصاً رہی تھی، اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے، اس طرح عربوں میں وہ ذلیل ہو جائیں گے اور ان کی قسم توڑنے والا کہلائیں گے، یا تو پھر آپ اس کی مدد کرنے کے لیے ابو جہل کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا، اس نے ابو جہل کی شکایت کی تو بلا تال اٹھ کر اس کے ساتھ چلے گئے اور ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا اور دیکھا کہ اس کا قرض خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ نے فوراً اسے توجہ دلائی کہ اس شخص کا فلاں فلاں حق دینا ہے، اس کو ادا کر دو۔ ابو جہل نے بلا چون چاک اس حق سے ادا کیا۔ جب شہر کے رسائی نے ابو جہل سے ملامت کی کہ تم ہم کو تو بڑا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرو، اس کی کوئی تعلق نہ رکھو، لیکن تم نے تو خود اس کی بات مانی اور اس کو عزت قائم کی، تو ابو جہل نے کہا خدا قسم اگر میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں مسواتے اونٹ کھڑے ہیں جو میری گردن مروڑ کر مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی روایت میں کوئی صداقت نہیں ہے یا نہیں آیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشان دکھایا تھا یا صرف اس پر حق کا رعب چھا گیا، اور اس نے یہ دیکھ کر سارے مکے کے معاون اور مغرور انسان ایک مظلوم کے حمایت کے جوش میں اکیلا بغیر کسی ظاہری مدد کے مکے کے سردار کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس شخص کا جو حق تم نے دینا ہے وہ ادا کر دو۔ حق کے رعب نے اس کی شرارت کی روح کو کچل دیا اور اسے سچائی کے آگے سر جھکنا پڑا۔